إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Adab dhani varunas savartani Om karunavataram Karpura gauram karunavataram Sansara saram bhujgendraharam बहुनाम जन्म नामंति ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. जनाब सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस दस्तार फजीलत की निस्बत पर जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और पर्दों में बैठकर इस जलसे को समाअत करने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा व मदरसे का कि इस बस्ती में, इस गांव में पहली बार हाजिरी का मौका दिया है।
We thank from the bottom of our heart, دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دستار فضیلت کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. جب کوئی بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس زمین پر اس کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی جاتی ہے. بہت سے لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ مولانا نہیں معلوم کیا بات کر دیں. یہ دینی جلسہ ہے. میں یقین دلاتا ہوں گھبرائیے مت. انشاءاللہ ہماری شریعت کی بات ہوگی. یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. میری زبان سے ایک لفظ سیاست کا نہیں نکلے گا. وہ فیل الگ ہے. یہ دھارمک جلسہ ہے. دستار بندی کا پروگرام ہے. ہم قرآن ہی کے تعلق سے بات کریں گے, اپنے مدارس کے تعلق سے بات کریں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس مدرسے کے اندر کئی سارے بچوں نے, بنین و بنات نے محنت اور قد و کاوش کر کے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. قرآن کو یاد کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ ایک ایسا کام ہے جو تنہا اور واحد مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے, یعنی قرآن کریم کو یاد کرنا. دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں دھارمک. ہندو بھائیوں کی کتاب ہے, کرسچنوں کی کتاب ہے, جین بودھ کی کتاب ہے, اور بھی الگ الگ ریلیجیس آتھینٹک بک ہے. لیکن دنیا میں کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی, امپاسبل ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ قرآن یاد کیا جاتا ہے, اور بچے بہت آسانی کے ساتھ کچھ ہی سالوں میں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں. and they remember by heart all قرآن کریم, پورے قرآن کو زبانی یاد کر لیتے. اور ایسا نہیں کہ یاد کر لیا, بلکہ اس کو یاد رکھتے ہیں پوری زندگی. اور ہر مہینے, یہ ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں اس کو مکمل کرتے ہیں, اس کو سناتے ہیں بچے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شکتی ضرور ہے, ورنہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں وہ یاد نہیں کی جا سکتی. وہ کتابیں آدمی کتنوں محنت اور کوشش کر لے, پہلی بات تو وہ کتاب صحیح شکل میں ہے ہی نہیں. ان کتابوں کی کوئی گارنٹی, کوئی وارنٹی نہیں ہے. لیکن ہمارا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا, اب سے 1458 سال پہلے, and this Quran has been sent down to the earth, to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر آپ کی زندگی میں 23 سال کے قلیل مدت میں یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے, تب سے لے کر آج تک انہی الفاظ کے ساتھ, انہی معنوں کے ساتھ, انہی زیر و زبر کے ساتھ یہ قرآن آج تک محفوظ ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جو کہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں, وہ کتابیں, ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت فرق ہے.
زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھارت کے اندر وہ ایک کتاب پائی جاتی ہے، وہی کتاب شری لنکا میں آپ دیکھیں گے، اب پڑھ کر دیکھیں گے، لائن میں، چیپٹر میں، ان کے الفاظ میں زمین و آسمان کا انتر اور فرق ملے گا آپ کو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک سموِدھان ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا بائبل، توریت، زبور، انجیل، اللہ نے ان کتابوں کو بھی نازل فرمایا، یہ کتابیں کسی نہ کسی نبی اور رسول کو عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ کتابیں محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا قرآن کیسے محفوظ رہ گیا؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے توریت حضرت موسیٰ کے لیے، اللہ نے انجیل حضرت عیسیٰ کے لیے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس زمین کے اوپر ان کے طرف سے اتارے گئے، لیکن اتارنے کے بعد اللہ نے یہ کہا and this book sent down to you and this book will protect you، یہ کتاب تمہاری رکشا اور تم اس کی رکشا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، پڑھنا، لوگوں کو بتانا، لیکن اس کتاب کی خود حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ توریت، زبور، انجیل سب کے بارے میں، علاوہ قرآن کے جتنی بھی کتابیں اس زمین کے اوپر نازل کی گئی آسمان اللہ کے طرف سے، آسمان سے زمین پر، ان سب کتابوں کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ نے اس نبی اور اس رسول کو دی جس کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، جب قرآن کا نمبر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، جب حضرت جبرائیل کوئی آیت پیش کرتے، جب وحی کی شکل میں نازل کی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی کبھی کبھی جلدی پڑھتے، کہیں کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، جلدی پڑھتے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ محمد آپ جلدی مت کیجئے، آپ اپنی زبان کو زیادہ تکلیف مت دیجئے، زیادہ حرکت مت کیجئے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، this is my responsibility، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ گھبرائیں نہ، آپ بس پڑھیے اطمینان سے، آرام سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ جلد بازی مت کیجیے قرآن کو لینے میں کہ کہیں قرآن بھول نہ جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رب کہتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے شکتی، طاقت دکھتی، ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ انا پلورل کو استعمال کر، سنگولر نہیں، پلورل، انا، ہم نے، انا نحنو، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور قرآن کے ضمن میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید در تاکید۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے تاکید، یقین، اسٹرانگنیس پایا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کا، اس کو محفوظ کرنے والا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے نہیں، نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل۔ آج کی شکل میں وہ کتابیں بائبل بن کر موجود ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، وہ ساری کتابیں تبدیل ہو گئی، بدل گئی، ان کے اندر حذف و اضافہ ہو چکا، لیکن اس قرآن کو کوئی مائے قرار نہیں بدل سکا۔ نہ لفظوں کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ معنوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ وقتی طور پر کچھ احکامات اپنی طرف سے
کوئی پیش کر دے وہ الگ بات، لیکن اس قرآن کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس قرآن کے احکامات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس قرآن کے منشے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس قرآن کے فرمان کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ دنیا کے قوانین کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی، دنیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز اور ممالک ہیں ان کے اندر جو قوانین کی کتاب، سنویدھان کی کتاب، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں بدل سکتا، اس کے اندر اس لیے سنشودھن بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اسی لیے اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ بہت کوششیں کی گئی قرآن کو بدلنے کی بات، قرآن کے مسودوں کو جلانے کی کوشش کی گئی، 3 سے 5 لاکھ قرآن کے مسودوں کو جلایا گیا جب اس دیش کے اندر ظالم انگریز آیا تھا، لیکن وہ بھی ایک بچے کو جب سامنے پیش کیا گیا انگریز کے سامنے کہ ظالم انگریز تو قرآن کے مسودوں کو جلا سکتا، قرآن کے نسخوں کو جلا سکتا، قرآن کے الفاظ کو جو کتاب کی شکل کے اندر محفوظ ہے تم اس کو جلا سکتے ہو، لیکن قرآن کی حفاظت جو رب کرتا ہے بچوں کے ذہنوں میں، بچوں کے دلوں میں سما کر تم اس دل کے اندر سے قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ انگریز نے کہا کہ how is it possible، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچے کو سامنے پیش کیا جاتا، وہ بچہ اسی طرح مدرسے کے اندر قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، پورا قرآن یاد کر چکا تھا، انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرتا ہے، جب انگریز دیکھتا ہے کہ پورا قرآن بنا دیکھے without looking anything and he remembered by heart and from the beginning to the end، شروع سے آخر تک پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن اس کے اندر کوئی نہ کوئی شکتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کا پیچھے کوئی رکھوالا ہے، تب وہ توبہ کرتا کہ میں آج سے قرآن کریم کے مسودوں کو نہیں جلا سکتا، یقیناً یہ اللہ کا، یہ لارڈ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے، کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ میں نے تقریباً 27 اوتھینٹک دھرم کی بڑی کتابیں میں نے پڑھی، مطالعہ بالاستحاق میں نے کتابوں کا، ان کی کتابوں کا کیا ہوا ہے۔ ہمارے بھارت میں تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں میں نے ان کی کتابوں کو بھی پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی ریسرچ کر سکتے، پڑھ سکتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بھی یورپ کنٹری، فرانس، جاپان، چائنا کے اندر بھی کوئی دھرم نہیں مانتے، وہاں کے لوگ، وہ لوگ کمیونزم ہوتے، عقل کو اپنا خدا مانتے، وہاں پر ریسلزم بہت زیادہ، خدا کو نہیں مانتے، عقل کو خدا مانتے، وہ اوتار نبی رسول کسی کو نہیں مانتے، وہ صرف ایک اپنی عقل کو سب کچھ مانتے۔ ان کے یہاں بھی کچھ کتابیں لٹریچر ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو مل سکتی ہے، وہ کتابیں اگر آپ چاہیں گے تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو لوگ سوال کئی جگہ پر کرتے ہوئے دکھے قرآن کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، کہ آپ لوگ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ اور کتابوں کے بارے میں بھی لوگ بولتے ہیں، بائبل کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ بائبل ایشوریہ گرنتھ ہے، لارڈ کی کتاب ہے، جیزس کے اوپر وہ کتابیں نازل کی گئی، لیکن اس کے اندر تقریباً 95% تبدیلی کر دی گئی، بدل دی گئی، صرف 5% کچھ مٹیریل ہے اس کے اندر۔ رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی ایشوریہ گرنتھ، ایشور کی کتاب، ان کے عقیدے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں ایشور کی طرف سے ایشوانی ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ پنڈت دیانند سرسوتی وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں ستیار پرکاش، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ
دیوی شکتی ہے اس میں، دیوی اور دیوک شکتی ہے اس میں۔ گرو گرنتھ ہمارے سکھ بھائی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی ہمارے 10 گروؤں کے طرف سے کچھ عجیب شکتی کو بیان کرتی ہے۔ ان کے طرف سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پرفیکٹ ہے، بائبل ہے، متا ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، برنیاس ہے۔ دنیا کے اندر آواستھا کے ماننے والے، دساتیر کے ماننے والے، الغرض جتنی بھی کتابیں دھارمک پائی جاتی ہے ان کتابوں کو ایک طرف پیش کیجئے، قرآن کو ایک طرف پیش کیجئے۔ دنیا کی ساری کتابیں آنسر لیس، جواب نہیں دے سکتی کہ وہ ایشور، خدا یا لارڈ کی کتاب ہے، لیکن قرآن سے سوال کیجئے، قرآن آپ کا ایک ایک سوال کا جواب دے گا۔ آپ دنیا کی کتابوں سے پوچھو تمہاری کوالٹی کیا ہے، تمہارے اندر طاقت کتنی ہے، تمہارا مقام کیا ہے among the people، دنیا کے اندر تمہارا مقام کیا ہے۔ ان بچوں کو خاموش کیجئے تو بھگا دیجئے، تھوڑا ڈسٹرب کر رہے دیکھیں بچے، ان بچوں کو تھوڑا چپ کر دیجئے، مہربانی ہوگی، ذہن منتشر ہو جائے۔ تو قرآن سے سوال کیجئے کہ قرآن تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تم کس برانڈ کے ہو۔ آپ آئی فون خریدنے جاتے ہیں، موبائل خریدنے جاتے ہیں، گھڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی سامان خریدنے جاتے ہیں تو پہلے برانڈ پوچھتے ہیں، کمپنی پوچھتے ہیں کہ برانڈیڈ ہے کہ نہیں، ہاں جی برانڈیڈ ہے، تب خریدتے ہیں۔ برانڈ کا نام آ گیا، کمپنی کا نام کون سا موبائل آئے، ایپل، آئی فون لے کر آئے، واہ بس نام کافی۔ سیمسنگ لے کر آئے، ون پلس لے کر آئے، نام کافی، ایک برانڈ۔ چپل جوتا لینے کے لیے جائے تو ان کے بھی پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے، برانڈ ہے، نام دیکھ کر خریدتے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ اتنی مہنگی، اتنا مہنگا موبائل کیوں ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے میں آدمی اتنے مہنگے موبائل کیوں خریدتے ہیں، اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہوگی، اسی لیے اس کی اتنی قیمت ہوگی، کوالٹی۔ آپ دنیا کی ساری کتابوں سے پوچھو کہ تمہاری کوالٹی کیا ہے، ساری کتابیں خاموش۔ آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تمہاری کوالٹی کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے۔ قرآن کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ There is no any kind of doubt and this book is doubtless۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، جو بھی پیغام ہے آگے۔ ذالک الکتاب، سورہ بقرہ کے اندر شروعاتی الفاظ ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں ہے۔ کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، کسی کتاب کے اچارن پر پنیہ نہیں ہے، کسی گرنتھ کو پڑھ کر صبح شام کوئی پڑھتا رہے کوئی نیکی اور پنیہ نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک حرف پر ایک نیکی 10 گنا اجر دیتا ہے، یعنی 10 نیکی دیتا ہے بڑھا کر۔ اور اگر پڑھنے والا اٹک کر پڑھتا ہے and he try to his level best، کوشش کرتا ہے لیکن اٹک کر پڑھتا ہے، زبان صحیح نہیں پلٹتی ہے لیکن کوشش کرتا ہے اس محبت میں کہ یہ خدا کا قرآن ہے، اگر پڑھوں گا تو اللہ ثواب دے گا، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹی زبان سے، ٹوٹی ہوئی زبان سے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے محبت کی وجہ سے، اس کو ایک نہیں، اس کو 20 نیکیاں دو، 2 اجر دو، 2 نیکی دو، اور اس کا 20 گنا اجر بڑھا کر دو۔ یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ بتائے کوئی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں۔ مقاصد ہو سکتے، مقصد ہو سکتا ہے کسی کا کہ ہاں بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ منتر پڑھ لو، یہ کام کرنا ہے تو بائبل کی یہ لائن پڑھ لو، ہو سکتا، لیکن پن نیکی یہ صرف
ثواب یہ صرف قرآن کریم کو پڑھنے پر ہے، دیکھنے پر ہے، سینے سے لگانے پر ہے، محبت پر ہے، بلکہ یوں کہا گیا کہ اس قرآن سے جو محبت کرے گا، اے صاحب القرآن، قرآن سے جو محبت کرے گا، قرآن کا جو دوست ہوگا، اور جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، اس سے بڑا قرآن کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا ہوگا تو قرآن کو یاد کرنے والے کا مقام ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی، پڑھو اور بلندی درجات آف ہیون، جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ یہ صرف قرآن کے دوست اور قرآن کو یاد کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ بتائے کوئی دکھائے کہ مولانا ہاں اور کتابیں ہیں اس کو بھی یاد کرنے پر یہ ثواب ہے، یہ مقام ہے، نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، قرآن تم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، تم کس کے کلام ہو بتاؤ ذرا۔ آپ قرآن سے سوال کیجئے اور کتابوں سے سوال کیجئے، تو دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ ہم ایشوریہ گرنتھ ہیں، ہم لارڈ کے طرف سے لٹریچر ہیں، لیکن قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب کا کلام ہوں، میں رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ اے قرآن، تم آئے کس لیے دنیا میں؟ آج لوگ جاہل اور ان پڑھ گوار جو نہیں جانتے شاستروں کے بارے میں، وہ قرآن پر لیٹیشنز لگاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسجد مدرسوں میں ٹوپی اور داڑھی والوں کے لیے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے، یہ قرآن صرف مومنین کے لیے، یہ قرآن صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ غلط سوچ ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے۔ اے قرآن، تم کس کے لیے ہو؟ تمہارا رشتہ کس سے ہے؟ تم کس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ قرآن۔ آپ کا سوال ختم نہیں ہوگا، قرآن کا جواب شروع ہوگا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں تمام انسانوں کے لیے ہوں، ھدی للناس۔ علماء بیٹھے ہیں، ناس سب کو بولا جاتا ہے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، all mankind of the world۔ حضرت آدم کی ٹوٹل اولاد تو ناس بولتے ہیں، انسان بولتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ لیکن اس نیت سے اس قرآن کو کوئی پڑھے تب نا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں اللہ کی مشیت کیا ہے انسانوں کے لیے۔ بعض لوگ تو ایسے ایسے الزام ڈالتے ہیں کہ آپ کے قرآن کریم کے اندر مار کاٹ لوٹ سب کچھ ہے، العیاذ باللہ۔ الفاظ پہ صرف دیکھتے ہیں، الفاظ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس کو پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے کہ لوٹو اور کھاؤ، خواہ ترجمہ آؤں گا میں اس پہ ابھی، لیکن یہ ہمارا قرآن ہے۔ رشتہ کیا ہے انسانوں سے؟ تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس لیے جو لوگ جنہیں نہیں معلوم ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کسی مخصوص طبقے کے لیے ہے صرف، انہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو دور کر دیا لوگوں کے بیچ بیان کر کے۔ اچھا قرآن، تم آئے کیسے؟ زمین پر کیسے آئے؟ تم کہاں سے آئے؟ زمین پر کیسے آئے؟ تو قرآن آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن زمین یہ اتارا گیا۔ جبرائیل امین کون ہے؟ جبرائیل امین سب سے بڑا طاقتور فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کو انسانوں نبیوں تک پہنچانے کے لیے ان کو خاص کیا تھا۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اے قرآن، تم آئے کہاں پر؟ آنے کی جگہ کیا تھی تمہاری؟ بتاؤ۔ نزل علی قلبک، جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ ایک ایک چیز بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے قرآن؟ آپ کا سوال ختم نہیں ہوگا، قرآن کریم جواب دینا شروع کرے گا۔
اس قرآن پر کیا فائدہ ہے انسانوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ 1450 سال پہلے یہ قرآن نازل کیا گیا، لیکن آج کے زمانے میں کیا فائدہ ہے؟ آج کے زمانے کے انسان آدھونک زمانے میں ہے، ماڈرن جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہے۔ کیا آپ کے قرآن میں ماڈرن ٹیکنالوجی ہے؟ کیا آپ کے قرآن میں جدید سائنس ہے؟ کیا آپ کے قرآن کریم کے اندر آج کے زمانے میں جو برائیاں ہیں ان سے لڑنے کی طاقت اور لڑنے کا راستہ آپ کا قرآن بتاتا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں اور جب جواب نہیں دیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت پرانی شاستر ہے، پرانی کتاب ہے، وہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے یہ کتاب تھی، یہ قرآن تھا، آج کے زمانے میں تو تھوڑا کچھ اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ نئی چیز اچھی ہوتی ہے، پرانی چیز لوگ پھینک دیتے ہیں تو قرآن پرانا ہو چکا ہے۔ 1458 سال پہلے یہ قرآن آیا اور آج ماڈرن زمانے میں یہ قرآن کیا رہنمائی کرے گا؟ یہ قرآن صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، یہ قرآن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے ان تمام مضامین کو بیان کیا ہے، قیامت تک جو جو چیزیں وجود میں آئیں گی، قیامت تک جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قرآن کریم کے اندر بیان ضرور کیا، اشارے سے بیان کیا ہے، دلالت سے بیان کیا ہے، نص سے بیان کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے پر قرآن رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں انسان اگر قرآن پر عمل کر لے تو ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن بس یہی ہے کہ اس قرآن کے مضامین کو اوپن نہیں کیا جاتا، ایک ایک مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، ڈریے مت، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ پیش کیجئے لوگوں کے سامنے میں۔ ہم اس دیش میں اپنے قرآن کے مسائل کو اگر رکھیں گے تو ہمارا دیش کا سنویدھان اجازت دیتا ہے، آرٹیکل نمبر 25 پورے لفظوں میں کہتا ہے freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion۔ ہمارا دیش کا سنویدھان اپنی مذہب کی باتیں امن اور شانتی کے ساتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن کے اندر کیا کیا احکامات ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے اور ہماری شریعت کے اندر تو باضابطہ طور پر پیغام ہے کہ اگر کوئی برائی ہو تو روکو اور اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس لیے بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں جو اچھائی ہے، جو مسئلے کا حل ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ نہیں سمجھتے ہیں لوگ تو ماڈرن طریقے پر سمجھائیے، کھلے لفظوں میں سمجھائیے، الفاظ بدل کر سمجھائیے تاکہ معنی وہی رہے، لفظ بدل کر لوگ سمجھ جائے۔ ہم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کا یہ پرانا قرآن، نعوذ باللہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بھوسا بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کا جو یہ قرآن ہے، ہم نے کہا بالکل، ہم لوگ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو ثواب حاصل کرتے ہیں، بولا کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور آپ لوگ قرآن کو ماننے کے چکر میں ہمیشہ ٹوپی اوڑھتے ہیں اور اسی ٹوپی سے آپ لوگ بالکل بڑے پرتشدد دکھتے ہیں، یعنی بڑے دھارمک دکھتے ہیں۔ دھرم اندر ہوتا ہے، ٹوپی سے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آسام یہ ہمارے انڈیا کا، بھارت کا ایک بہت بڑا حساس علاقہ آسام، جہاں تقریباً 1283 مدرسے بند کر دیے گئے ہیں، تالا لاک کر دیا گیا ہے، وہاں قرآن نہیں پڑھا سکتے، وہاں حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ ان کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا، ان کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ان کو لگتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا بچہ صرف مؤذن اور قاری اور مفتی صاحب بن کر رہ جائے گا۔ وہ چیز ضروری ہے ہمارے لیے، وہ چیز دھرم کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتی، لیکن اگر ان کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا کہ قرآن پڑھنے والا بچہ
ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے تو اٹھاؤ تاریخ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی، چیچک جیسی مہلک بیماری کی کھوج کرنے والا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، آج تک کسی کو ڈاکٹروں کا امام کا خطاب نہیں ملا، لیکن ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو ڈاکٹروں کا امام مانا گیا۔ 1923 کی کانفرنس لندن کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر طبی کانگریس کانفرنس کو اٹھا کر دیکھ لو، وہاں پر اگر دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے ان میں اگر سب سے بڑا نام کسی کو دیا گیا اور سب سے بڑا عہدہ کسی کو دیا گیا اور سب سے بڑا جو ریوارڈ دیا گیا، انعام دیا گیا اور امام سے نوازا، آج تک کسی مائے کے لال نے امام کا نام حاصل کیا ہو ڈاکٹریٹ کے دنیا میں، اگر آج تک یہ خطاب کسی کو ملا ہے تو ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا اور رازی کو ملا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے، جنہوں نے چیچک جیسی مہلک بیماری کی کھوج کی اور جنہوں نے پتھری جیسی حساس بیماری کا اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کی کھوج نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگر قرآن پڑھ کر کوئی بہت بڑا ویگیانک نہیں بن سکتا، اٹھاؤ تاریخ البیرونی کی، اس سے بڑا کوئی ویگیانک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اٹھاؤ کیمبرج یونیورسٹی کی کتاب القانون کتاب آج بھی لندن میں پڑھائی جاتی، کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہے۔ کن کو؟ چھوٹے موٹے پروفیسر کو نہیں، بلکہ جو ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی بنتا ہے، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی بنتا ہے۔ ایم ڈی بننے کے لیے میڈیکل کے طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو، وہاں کے بچوں کو سب سے بڑی کتاب تھیوری کی اگر پڑھائی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام القانون ہے، اور القانون کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والے کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ بات کرتے ہو کہ قرآن پڑھنے والا کچھ ترقی نہیں کر سکتا؟ آپ کے شہر دہرادون میں ڈاکٹروں سے پوچھو، اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو جو تم لوگ سرجری کرتے ہو، اس سرجری میں جو چھوٹے چھوٹے جو آلات استعمال کرتے ہو، سیزر استعمال کرتے ہو، بلیڈ استعمال کرتے ہو، اور بھی لوہے کے آلات ہیں، ان آلات کو بنانے والا گرو کون؟ ابو القاسم الزہراوی، جن کا نام بدل کر آج کے زمانے میں ابو القیس البوکسیس نام رکھ دیا۔ He was a student of a مدرسہ، وہ مدرسے کے پڑھے لکھے تھے۔ یہ تو دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ نہیں قرآن پڑھنے والا حافظ بنے گا، تو کون سی بری بات ہے؟ دنیا کے اندر میں یہ بہت پیسے نہیں کما سکتے، دنیا کے اندر ان کو اگر بڑا عہدہ نہیں مل سکتا دنیاوی اعتبار سے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت میں سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، لیکن وہاں پر جو عہدہ ایک حافظ قرآن کو ملے گا، ان کے والدین کو جو روشن تاج پہنایا جائے گا، وہ کسی منسٹر کو نہیں ملے گا، کسی سی ایم کو نہیں ملے گا، کسی ایم پی ایم ایل اے کو نہیں ملے گا، کسی ڈی ایم کو نہیں مل سکتا، کسی ادیوگ پتی کو نہیں مل سکتا، کسی بڑے ترم خان کو نہیں مل سکتا۔ جو مقام کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ حافظ، حافظ سے کہا جائے گا کہ میاں جاؤ، قرآن سے بہت محبت تھی تم کو، مدرسے میں حافظ بنے اور پوری زندگی تم نے قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا، جاؤ تم پریشان مت ہو، سارے لوگ پریشان ہیں، تمہیں ضرورت نہیں، قرآن جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے آج بھی پڑھو، پڑھتے رہو اور جنت میں چلتے رہو، جنت کی طرف۔ اور یہ کہے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اکیلے مت جاؤ، ڈونٹ بی الون، اکیلے نہیں جاؤ، اکیلے مت جاؤ، بلکہ اور 10 لوگوں کو ساتھ میں لے لو۔ وہ حافظ کہے گا کہ اللہ 10 لوگوں کو، میرے 5 لوگ تو جہنم میں چل رہے ہیں،
کار جہنم جن پر واجب ہے ان کو بھی اٹھا کر اقرا وارتقی قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازے میں چڑھتا جا۔ بتاؤ اس سے بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مقام کل قیامت میں اگر کسی کا ہوگا تو حافظ قرآن کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو اسی لیے ہم لوگ، ہمارا آستھا اور عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، مرنے کے بعد when the man will die everything will be closed from this person۔ جب آدمی مر جاتا سب ختم، وہیں کی زندگی اصل کی زندگی ہوتی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ مولانا کیا ضرورت ہے اتنے دھارمک بننے کی، ٹوپی کیوں سر پر اوڑھتے، کیا فائدہ اس ٹوپی سے؟ آپ لوگ ٹوپی رکھ کر بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں، الاؤ، پرمیشن ہے، جائز ہے، لیکن نہیں کر سکتے، سنت کے خلاف ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے یہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ہوا، فرض ادا کر لیجئے، سنت چھوڑ دیجئے، اور سنت ہی تو ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ محترم you don't know about my sunnah, my last prophet's sunnah۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کے اندر جو محمد رسول اللہ کو ہمارے لیے جو گائیڈر بنا کر بھیجا ہے، ایک ایک سنت پر، ایک ایک حکم پر بڑی بڑی حکمت ہے۔ you can't imagine، تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا کہ اس میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا اگر ایک سنت پر ہم عمل کر لیں۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا اگر ایک سنت پر عمل کر لے۔ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان تو بولتا نہیں، we don't believe your sunnah, we don't believe your hadith, we don't believe your Quran, we don't believe your last prophet۔ ہم آپ کی کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ بتا دو۔ ہم نے کہا وہ بھی اب بتاتا ہوں، شریعت کا جو پیغام تھا وہ ہم نے بتا دیا کہ بھئی سنت کا فائدہ کیا ہے، لیکن اب ان کو تھوڑا اور کچھ چاہیے۔ ہم نے کہا اور کچھ جاننا ہے، آئیے، سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹوپی جیسی سنت، اگر کوئی ٹوپی استعمال کرتا ہے، کوئی انسان ٹوپی اوڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یا مستقل ٹوپی استعمال کرتا ہے، جیسے ہمارے علماء کے طبقے میں ہے تو ہمیشہ ٹوپی لگاتے ہیں، سب کو لگانا چاہیے۔ پتہ کیا فائدہ اس سے؟ دنیاوی کیا فائدہ؟ اس سے بہت بڑی مہلک بیماری سے اگر بچنا ہے کسی کو تو تمام ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لو جیسی مہلک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں۔ لو سمجھتے ہیں نا، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ جب تپش ہو جاتی ہے، آدمی کئی مرتبہ سر پہ پانی ڈالتا ہے، آدمی کئی مرتبہ نہاتا ہے، اور جب لو شدت کے ساتھ لگ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا۔ لیکن ڈاکٹر سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لو سے بچیں گے کیسے، کوئی اپائے بتا دیجئے۔ تو کیا اپائے ہے پتہ ہے؟ ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں، ہر کوئی عمل کرتا ہے، مسلمان نہیں، ہندو، کرسچن، جین، بودھ سب عمل کرتا ہے۔ سر پر کیا باندھ لیتا ہے؟ کپڑا باندھ، سر پر باندھتا ہے، سر پر ہی باندھتا ہے نا، سر پر کپڑا لپیٹ لیتے یا کوئی کیپ پہنتے، کس لیے کہ بھئی لو سے بچائیں۔ پورے بدن پر کیوں نہیں ڈالتا کپڑا؟ پورے بدن پر الگ سے کپڑا کیوں نہیں ڈالتا؟ جیسے گرمی لینے کے لیے سردی میں چادر شال لپیٹتے ہیں اور سویٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن گرمی میں صرف ماتھے کو کیوں ڈھانپتے ہیں؟ ماتھے کو کیپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہر ڈاکٹر کہے گا کہ لو سے بچنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے، اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ یہاں پر ہے، یہاں پر اس جگہ پر، پیچھے کے اسی حصے پہ، بالکل نیچے نہیں، یہاں پر۔ اور اس جگہ اگر آدمی کا ڈھکا ہوا ہو اس جگہ پر تو اس کو کتنوں ہی شدت کی گرمی پڑ جائے اس کو لو جیسی مہلک بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو آدمی ٹوپی استعمال کرے گا اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ہے ٹوپی کا فائدہ۔ لاؤ دنیا کے اندر اور بھی بڑے بڑے گروہیں آئے،
بڑے بڑے مہاتما آئے، مہاپروش آئے، لاؤ ہمارے نبی کی طرح کہ ان کی زندگی کے اندر آخرت کا بھی فائدہ، آخرت میں بھی مقام کی سربلندی اور دنیا کے اندر بھی ظاہری اعتبار سے فائدہ لاؤ، پیش کرو۔ نہیں کر سکتا کوئی، کیوں؟ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ کر بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے ہر عمل میں رحمت ہے۔ انسان عمل کر کے تو دیکھے، ہر عمل میں محنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھونے سے کھانے کے لیے بیٹھے گے تو سنت ہم لوگ اتنا جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اس کے پیچھے اتنی بڑی حکمت ہے، بہت سے لوگوں نے، بڑے بڑے نیتاؤں نے، بڑے بڑے لیڈروں نے، بڑے بڑے تھنکروں نے کہا کیا ضرورت ہے نبی کی سنت کو فالو کرنے کی، ہاتھ دھو کر کیوں کھانا کھائیں گے، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، ہم اسپون سے کھانا کھائیں گے۔ لیکن جب نہیں سمجھے تو کورونا نے آ کر سمجھا دیا۔ وہ جو چائنا سے کورونا چلا اس کے بعد سمجھا دیا کہ بھئی تم لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ دھونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کورونا نے سمجھایا اور ایسا سمجھایا کہ آدمی دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھوتا تھا، کیوں؟ کہیں کورونا نہ ہو جائے۔ کورونا سے بچنے کا سب سے پہلا راستہ کیا تھا؟ ہاتھ دھوئیے، ماسک لگائیے اور دور رہیے۔ اس کورونا نے کئی چیزوں جو شریعت میں اس کا فائدہ سمجھا دیا، اور یہ کورونا بڑا عقل مند تھا۔ کہیں تو رات میں لاک ڈاؤن، دن میں کھلا ہوا۔ یہ کورونا پتہ گریجویشن کیا ہوا تھا کہ بھئی مجھے رات میں جانا، اس لیے رات میں لاک ڈاؤن، یا تو ڈی ایم صاحب سے بول دیتا تھا کہ بھئی میں ہفتے میں 2 ہی دن جاؤں گا تو 2 دن لاک ڈاؤن، باقی 6 دن کھلا ہوا۔ یہ بہت عقل مند کورونا تھا۔ خیر، کورونا نے سمجھایا، کورونا نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ سماج کی بیٹیاں اگر منہ میں نقاب ڈالیں گے تو کیسے 12 گھنٹے تک رہ سکتی ہے ہماری سماج کی بیٹیاں، یہ تو عورت کے ساتھ انیائے ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، عورت کے ساتھ تشدد ہے، عورت کے ساتھ میں سختی ہے۔ کورونا نے کہا کہ ڈونٹ وری، گھبراؤ مت، 6 گھنٹے کیا 12 گھنٹے تک، کوئی 24 گھنٹے تک رہ سکتا۔ نہیں سمجھ میں آتا، تم کو ڈاؤٹ لگتا ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد پورے 24 گھنٹے ناک میں ماسک لگا کر رہتے تھے لوگ۔ دکھا دیا کورونا نے کہا کہ جب تم ماسک لگا کر رہ سکتے ہو تو سماج کی بیٹی 6 گھنٹے تک ماسک دوپٹہ لگا کر نہیں رہ سکتی گھر میں۔ یہ ہے اوپر والے کا نظام۔ خیر، اس سے تو ہم نے یہ رزلٹ یہی نکالا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے سمجھا دیتا ہے کہ جس راستے سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اللہ اس سے کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا قرآن ہے میرے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی خصوصاً اعتراض کر دیتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بتائیے ایک دو، ابھی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، کیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس میں ایک انتہا پسند تنظیم، ایک تنظیم ہے، نام نہیں لوں گا، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ، یہ ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، یہاں تو بڑی معزز مستند معتمد علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو ایسے سمجھے جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بھی میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لٹریچر میں کیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کہ اس دیش کے اندر ہندو بھائیوں کی پراپرٹی کو لوٹو اور کھاؤ۔ کتنا غلط ترجمہ ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ایسی 24 آیت ہے جس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چیلنج کیجئے، لیکن چیلنج کرنے سے پہلے آپ پڑھیے اس کو، کیونکہ شری کرشن جی نے کہا ہے کہ بنا پڑھے ہوئے ایسے ہی اگر کسی کے کہنے پر سن لیا تم نے
تو 100% جھوٹی بات ہو سکتی. اسی لیے کہا تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ آکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی. شریمد بھگوت گیتا ہندو بھائیوں کی بڑی ہی مستند کتاب، 5واں وید مانا جاتا. اس وید میں شری کرشن جی نے کہا ہے کہ تم کو کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کے کہنے پر مت کرو، کسی کے اشارے پر مت کرو، بلکہ شاستر میں پڑھو کاریہ اکاریہ، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے. یہی پیغام تو ہمارے قرآن کا، ہماری شریعت کا بھی، کہ اگر کوئی مسئلے میں الجھ جاؤ، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شریعت کے اندر اٹھا کر دیکھو. اور اگر کوئی شریعت کو نہیں مانتا ہے تو لا يؤمن أحدكم، وہ انسان تم میں سے مومن نہیں ہے جو آدمی اپنی شریعت کو نہ مانتا. میں منتر سے قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا، بلکہ قرآن ہمارا مصدق کلام، ہمارے قرآن کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ شلوک تاکہ ہمارے کچھ سناتن دھرمی بھائی ہیں، ان کے ذہن میں قرآن کے تعلق سے غلط فہمی ہے کہ مولانا آپ کے قرآن میں تو دیکھیے لوٹنے کی بات کہی گئی ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ. یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، غنیمت کا مال جو تم کو ہاتھ لگ جاتا ہے میدان کارزار میں وہ کھا سکتے ہو، وہ کھاؤ، وہ جو تمہارے حصے میں آئے. غنیمت کا مال مطلب میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں. پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، دو راجا آپس میں لڑ پڑتے تھے، ایک جو جیتتے وہ ہارنے والے راجاؤں کی ٹوٹل پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے تھے، ان کے آلات پر، ان کے اوزار پر، ان کے ہتھیار پر، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ان کے افراد پر ان کو غلام بنا لیتے تھے. اسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی آئی کہ بھائی اس میں زیادہ اونچ نیچ مت کرو، زیادہ پریشان مت ہو، حصے کر دو، بانٹ دو. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اور جو تمہارے حصے میں آ جائے وہ لے لو. اور جنگ تو ہوئی، جنگ تو پانڈو کوروں کے بیچ میں بھی ہوئی، جنگ تو یہ شری رام چندر کی مریادا پرشوتم اور راون کے بیچ میں بھی ہوئی، جنگ تو درگم راکشس اور درگے ماتا کے بیچ میں بھی ہوئی، جنگ تو اندکاسر اور کالی ماتا کے بیچ میں بھی ہوئی. تو جنگ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، پہلے زمانے میں، آج بھی جنگ ہوتی ہے. کیسے نہیں ہوتی ہے جنگ؟ ہمارے بھارت کا چائنا سے ہمیشہ 24 کا آنکڑا رہتا ہے، کسی نہ کسی ملک کا رہتا ہے. جیسے یوکرین، رشیا کا یوکرین سے ہے، ابھی ایک سرزمین انبیاء کا کسی اور جگہ کوئی اور اسرائیل سے ہے. جنگ تو ہوتی ہے، جنگ کہاں نہیں ہوتی؟ جنگ ہوتی ہمیشہ سے اپنی دیش اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. ہر کوئی اخیر وقت میں جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہی اسی استھتی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں مولانا ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانتے. ہم نے کہا قرآن کو مت مانیے، میں یجروید پڑھتا ہوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے یجروید، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید، 4 بڑی ایشوریہ گرنتھ ہے. اس یجروید میں کہا گیا تُوَم توریہ ترُشَّتَھَ ستیہ وِبھاجنی، تُوَم توریہ ترُشَّتَھَ، تمہارے سامنے جو شترو ہے، تمہارے سامنے جو دشمن ہے، جو رن بھومی میں ہے، میدان میں ہے، تمہارے سامنے ہے اور تم پر آکرمن کر رہا ہے، تو اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دو. اور تمہارے شترو کی جو ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کی جو دولت ہے، اس کو ستیم وبھاجنی، ستیم وبھاجن، ایمانداری کے ساتھ آپس میں بانٹ لو. اگر 5 سپاہی ہے تو 5 کو برابر ہونا چاہیے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ پر تو اعتراض، تُوَم توریہ ترُشَّتَھَ پر اعتراض نہیں. آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا اگر آپ تُوَم توریہ ترُشَّتَھَ اس منتر کا اچارن کرو گے، اس کو پڑھو گے.
تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو قرآن کے تئیں جو سوالات ہے اس دیش کے اندر یا اس دیش سے باہر دنیا کے انسانوں کا جو قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان کا ختم ہوگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا 1458 سال پہلے آپ کا یہ قرآن نازل ہوا ہے، آج اسی صورت میں موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ اگر کوئی گڑبڑی ہوگی تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان قوم بستی ہے تقریباً 1.50 ارب مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں، کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے کے مسلمان کے پاس سے قرآن اٹھا کر دیکھ لو، الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک ایک لفظ کے اندر آپ کو گڑبڑی نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کا اعلان، یہ قرآن کریم کی معجزے کا اعلان ہے، اس لیے کہ قرآن مٹ نہیں سکتا ہے، کسی بھی قیمت میں مٹ نہیں سکتا ہے۔ قرآن ہمارے بچوں کے سینہ میں محفوظ رہتے ہیں، پوری زندگی ہو جاتی ہے، پوری زندگی سورہ فاتحہ کے طرح قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس میں نبی